اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ بے شک یہ ظلم انسانی طاقت سے بالا تھا، مگر جن لوگوں پر یہ ظلم کیے جا رہے تھے وہ ظاہر میں انسان تھے اور باطن میں فرشتے۔ قرآن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور کانوں پر نازل نہیں ہو رہا تھا، خدا ان لوگوں کے دلوں میں بھی بول رہا تھا، اور کبھی کوئی مذہب قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ابتدائی ماننے والوں کے دلوں میں سے خدا کی آواز بلند نہ ہو۔ جب انسانوں نے ان کو چھوڑ دیا، جب رشتہ داروں نے ان سے منہ پھیر لیا، تو خدا تعالیٰ ان کے دلوں میں کہتا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ سب ظلم ان کے لیے راحت ہو جاتے تھے۔ گالیاں دعائیں بن کر لگتی تھیں، پتھر مرہم کے قائم مقام ہو جاتے تھے، مخالفتیں بڑھتی گئیں، مگر ایمان بھی ساتھ ہی ترقی کرتا گیا۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اخلاص بھی تمام گزشتہ حد بندیوں سے اوپر نکل گئے۔ آزاد مسلمانوں پر بھی کچھ کم ظلم نہیں ہوتے تھے۔ ان کے بزرگ اور خاندانوں کے بڑے لوگ انہیں بھی قسم قسم کی تکلیفیں دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر کے قریب تھے اور مالدار آدمی تھے، مگر باوجود اس کے جب قریش نے مسلمانوں پر ظلم کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے چچا حکم نے ان کو رسیوں سے باندھ کر خوب پیٹا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العوام ایک بہت بڑے بہادر نوجوان تھے۔ اسلام کی فتوحات کے زمانے میں وہ ایک زبردست جرنیل ثابت ہوئے۔ ان کا چچا بھی ان کو خوب تکلیفیں دیتا تھا، چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا تاکہ ان کی سانس رک جائے، اور پھر کہتا تھا کہ کیا اب بھی اسلام سے باز آؤ گے یا نہیں؟ مگر وہ ان تکالیف کو برداشت کرتے اور جواب میں یہی کہتے کہ میں صداقت کو پہچان کر اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفار قبیلہ کے ایک آدمی تھے۔ وہاں انہوں نے سنا کہ مکہ میں کسی شخص نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ تحقیقات کے لیے مکہ آئے تو مکہ والوں نے انہیں ورگ لگایا اور کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا رشتہ دار ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایک دکان کھولی ہے۔ مگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور کئی تدابیر اختیار کر کے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم بتائی اور آپ اسلام لے آئے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اگر میں کچھ عرصہ تک اپنی قوم کو اپنے اسلام کی خبر نہ دوں تو کچھ حرج تو نہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر چند دن خاموش رہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس اجازت کے ساتھ وہ اپنے قبیلہ کی طرف واپس چلے گئے اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ کچھ عرصہ تک میں اپنے حالات کو درست کر لوں گا تو اپنے اسلام کو ظاہر کروں گا۔ جب وہ مکہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ روسائے مکہ اسلام کے خلاف گالی گلوچ کر رہے۔ کچھ دنوں کے لیے اپنے عقیدہ کو چھپائے رکھنے کا خیال ان کے دلوں سے اسی وقت محو ہو گیا، اور بے اختیار ہو کر انہوں نے اس مجلس کے سامنے یہ اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دشمنوں کی اس مجلس میں اس آواز کا اٹھنا تھا کہ سب لوگ ان کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن پھر بھی ظالموں نے اپنے ہاتھ نہ کھینچے اور مارتے ہی چلے گئے۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں آ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ابو ذر کے قبیلہ میں سے ہو کر تمہارے غلے کے قافلے آتے ہیں، اگر اس کی قوم کو غصہ آ گیا تو مکہ بھوکا مر جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آرام کیا اور دوسرے دن پھر اسی مجلس میں پہنچے۔ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا روزانہ کا معمول تھا۔ جب یہ خانہ کعبہ میں گئے تو پھر وہی ذکر ہو رہا تھا۔ انہوں نے پھر کھڑے ہو کر اپنے عقیدہ توحید کا اعلان کیا اور پھر ان لوگوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اسی طرح 3 دن ہوتا رہا۔ اس کے بعد یہ اپنے قبیلہ کی طرف چلے گا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی محفوظ نہ تھی۔ طرح طرح سے آپ کو دکھ دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ عبادت کر رہے تھے کہ آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر لوگوں نے کھینچنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے چھڑایا کہ اے لوگو، کیا تم ایک آدمی کو اس جرم میں قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے خدا میرا آقا ہے؟ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ اور اس کے بوجھ سے جب تک بعض لوگوں نے پہنچ کر اوجری کو آپ کی پیٹھ سے ہٹایا نہیں۔ ایک دفعہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو مکہ کے اوباشوں کی ایک جماعت آپ کے گرد جمع ہو گئی اور رستہ بھر آپ کی گردن پر یہ کہہ کر تھپڑ مارتی چلی گئی کہ لوگوں، یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ آپ کے گھر میں ارد گرد کے گھروں سے متواتر پتھر پھینکے جاتے تھے۔ باورچی خانہ میں گندی چیزیں پھینکی جاتی تھیں جن میں بکروں اور اونٹوں کی آنتڑیاں بھی شامل ہوتی تھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ پر خاک دھول ڈالی جاتی، حتیٰ کہ مجبور ہو کر آپ چٹان میں سے نکلے ہوئے ایک پتھر کے نیچے چھپ کر نماز پڑھنی شروع کی، مگر یہ مظالم بیکار نہ جا رہے تھے۔ شریف و تبا لوگ ان کو دیکھتے اور اسلام کی طرف ان کے دل کھنچے چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے قریب صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن اور مکہ کا سردار وہاں سے گزرا اور اس نے آپ کو گالیاں دینی شروع کی۔ آپ اس کی گالیاں سنتے رہے اور کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کی ایک لونڈی اس واقعہ کو دیکھ رہی تھی۔ شام کے وقت آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک نہایت دلیر اور بہادر آدمی تھے اور جن کی بہادری کی وجہ سے شہر کے لوگ ان سے خائف تھے، شکار کھیل کر جنگل سے واپس آئے اور کندھے کے ساتھ کمان لٹکائے ہوئے تھے۔ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ لونڈی کا دل صبح کے نظارہ سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ حمزہ کو اس شکل میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور انہیں تانا دے کر کہا، تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، ہر وقت اسلحہ سے مسلح رہتے ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہے کہ صبح ابو جہل نے تمہارے بھتیجے سے کیا کیا؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا کیا؟ اس نے وہ سب واقعہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ حمزہ کو مسلمان نہ تھے، مگر دل کے
شریف تھے، اسلام کی باتیں تو سنی ہوئی تھیں اور یقیناً ان کے دل پر ان کا اثر ہو چکا تھا، مگر اپنی آزاد زندگی کی وجہ سے سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ لیکن اس واقعہ کو سن کر ان کی رگ حمیت جوش میں آ گئی، آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا اور انہیں یوں معلوم ہوا کہ ایک قیمتی چیز ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ اسی وقت گھر سے باہر آئے اور خانہ کعبہ کی طرف گئے، جو روسا کے مشورے کا مخصوص مقام تھا۔ اپنی کمان کندھے سے اتاری اور زور سے ابو جہل کو ماری اور کہا، سنو، میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اختیار کرتا ہوں۔ تم نے صبح اسے بلا وجہ گالیاں دیں اس لیے کہ وہ آگے سے جواب نہیں دیتا۔ اگر بہادر ہو تو اب میری مار کا جواب دو۔ یہ واقعہ ایسا اچانک ہوا کہ ابو جہل بھی گھبرا گیا۔ اس کے ساتھی حمزہ رضی اللہ عنہ سے لڑنے کو اٹھے، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا خیال کر کے اور ان کے قوی جتھا پر نظر کر کے ابو جہل نے خیال کیا کہ اگر لڑائی شروع ہو گئی تو اس کا نتیجہ نہایت خطرناک نکلے گا۔ اسی لیے مسلط سے کام لے کر اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ چلو جانے دو، میں نے واقعہ میں اس کے بھتیجے کو بہت بری طرح گالیاں دی تھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔